السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول رسول اللہ کی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے۔ آج کی حدیث ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بالسواک، کہ ایک صحابی تھے واصلہ بن اسقع، انہوں سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسند احمد کی حدیث نمبر 490/3 کی حدیث ہے۔ چلیں اس کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو جان نے عبداللہ کو آواز دی، عبداللہ چلو بیٹا مارکیٹ چلیں۔ ٹھیک ہے ابو جان، میں ابھی آیا۔ عبداللہ جلدی سے جا کر امی کو بتا کر آیا کہ وہ مارکیٹ جا رہا ہے۔ عبداللہ اور ابو جان پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبداللہ نے پوچھا، ابو جان ہم نے مارکیٹ سے کیا لینا ہے؟ ابو نے بتایا کہ بیٹے کچھ سودا سلف کی چیزیں خریدنی ہیں اور راستے میں مجھے یاد کرانا کہ میری مسواک ختم ہو گئی ہے، جو ہمارے گھر کے پاس جو نیم کا درخت ہے وہاں سے مسواک کی لکڑی بھی توڑ لیں گے۔ ابا جان درخت کی ٹہنی سے کیسے مسواک بن سکتی ہے؟ مسواک تو مارکیٹ سے ملتی ہے اور وہ بھی اب پیکٹ میں بند ہو کر آتی ہے۔ ابا جان نے اس کو بتایا، نہیں بیٹا، ہم نیم، پیلو، شیشم اور کیکر کسی بھی درخت سے اس کی تازہ ٹہنی لے کر مسواک بنا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمیں درخت کی پہچان نہیں ہو رہی یا ہمارے آس پاس ایسا کوئی درخت نہیں ہے تب ہم اس کو بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ابو جان مسواک کی جگہ ہم ٹوتھ پیسٹ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ہمارا منہ ہی صاف کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جب قدرتی چیز موجود ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ منہ کی صفائی بھی ہوگی اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ ابو جان مسواک ہمیں کب کب کرنی چاہیے؟ بیٹا وضو کرنے سے پہلے، سو کر اٹھ کر، سونے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہ سارے مواقع پہ مسواک کر کے دانت صاف کرنا، منہ کی صفائی کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمارا منہ صاف ہو جائے۔ اگر دانت گندے ہوں گے اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو پاس بیٹھنے والے کو گھن آتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اپنے دوستوں کو بھی مسواک کا تحفہ دے کر ان کو اس سنت کے بارے میں اور اس کے فوائد کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ پھر جو کوئی بھی اس سنت پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا جائے گا۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ آج میرے دوستوں کے لیے بھی مسواک کی کچھ ٹہنیاں توڑ دیجیے گا اور اس کی تھوڑی سی طریقہ بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، انشاءاللہ ہم اس کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے اور آپ کو میں کچھ مسواک بنا کے بھی دے دوں گا۔ تو بچوں آج ہم نے کیا چیز سیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے دانتوں کی اور منہ کی صفائی کیسے رکھا کرتے تھے؟ وہ مسواک کیا کرتے تھے باقاعدگی سے، اس لیے کہ الطہور شطر الایمان ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی نصف ایمان میں سب سے پہلے ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ سے آپ نے بھی اس کو اپنی عادت بنانی ہے اور ان سب مواقع پر جو ہے اپنے منہ کی صفائی کا، اس کے اندر سے نہ کسی قسم کی بو نہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔